بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمین کے ذرے ذرے میں دین پیغمبروں کی سانسیں گونجتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آسمان کی سب سے پہلی روشنی زمین کو چھو کر لوٹی، جہاں سے معراج کا قافلہ چلا اور جہاں ہزاروں سال تک خدا واحد کی عبادت ہوتی رہی۔ یہ محض ایک عمارت نہیں، یہ امت مسلمہ کا پہلا عشق ہے جسے ہم مسجد اقصی کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس پاکیزہ مقام کی جڑیں کتنی گہری ہے اور اس نے اپنے پہلے 1000 سال میں کیا کیا راز دیکھے۔ آئیے اس مسجد کی قیام، اس کی روحانی عظمت اور اس کی ابتدائی اسلامی دور کی کہانی سنتے ہیں، جہاں سے اس کے امتحانات کی داستان شروع ہوتی ہے۔ مسجد اقصی کی تاریخ صرف اسلامی تاریخ تک محدود نہیں، یہ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب زمین پر انسان کی پہلی سسکیاں سنائی دی گئی۔ روایت کے مطابق مسجد حرام کی تعمیر کی 40 سال بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے، جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسلیں آباد ہوئے، اور جہاں خود حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کی تھی۔ وہ عبادت گاہ جو وقت کے ساتھ ساتھ بار بار تباہ ہوئی اور دوبارہ تعمیر کی گئی۔ قرآن مجید میں جس مبارک سرزمین کا ذکر ہے، یہ وہی بیت المقدس، یروشلم کی تقدیس کا یہ تسلسل اسلام میں آ کر مکمل ہوتا ہے۔ یہ وہ مرکز تھا جہاں تمام انبیاء کا ورثہ جمع تھا۔ یہ وہ روحانی نقطہ تھا جسے دیکھ کر ابتدائی مسلمانوں کے دلوں میں سکون آتا تھا۔ جب مکہ میں مشکلات عروج پر تھی، کیا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کا قبیلہ کیا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کا قبیلہ کیا تھا؟ یہ مکہ میں موجود کعبہ نہیں، بلکہ یہی مسجد اقصی تھی۔ تقریباً 16 سے 17 مہینے تک مسلمان 5ویں وقت اسی مسجد کی سمت منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ تاریخ میں یہ ایک منفرد واقعہ ہے۔ ایک امتحان اللہ نے مسلمانوں کو یہ حکم دے کر یہ سکھایا کہ ان کی عبادت کی روح جگہوں کی پابند نہیں، بلکہ حکم کی اطاعت میں ہے۔ قبیلہ کا تبدیل ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ مسلم امت کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا جس نے کعبہ کو دائمی مرکز بنایا، مگر مسجد اقصی کو ایک ابدی روحانی ورثہ کے طور پر بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ قبیلہ بدلنے کے باوجود بیت المقدس کی عظمت مسلمانوں کے دلوں سے کبھی کم نہ ہوئی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس کی محبت محض ایک سیاسی خواہش نہیں، بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسلامی فتوحات کے دور میں جب سنہ 638 عیسوی میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یروشلم میں فاتحانہ قدم رکھا تو ایک منفرد واقعہ پیش آیا۔ شہر کے عیسائی پادری سفر وینس نے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہر کی چابیاں پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے اس مقام کی تلاش کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا نقطہ تھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو سفر وینس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چرچ آف دا ہولی کے اندر نماز پڑھنے کی پیشکش کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور چرچ سے باہر آ کر ایک پتھر پر نماز ادا کی، یہ کہہ کر کہ اگر میں اندر نماز پڑھوں گا تو آنے والے مسلم نسلیں اس چرچ کو بھی مسجد میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ تاریخی عمل عالمی مذہبی رواداری کی وہ مثال ہے جو صدیوں تک دنیا میں نہیں ملتی۔ بعد میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کی دور میں مسجد اقصی اور قطبۃ الصغریٰ کی شاندار تعمیرات ہوئی، جس نے اس مقام کو وہ خوبصورتی اور شان بخشی جو آج بھی اس کی پہچان ہے۔
یہ تعمیرات اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں نے اس مقام کی قدر و منزلت کو ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھا ہے۔ 8ویں صدی سے 11ویں صدی تک بیت المقدس ایک پرامن مسلم شہر رہا، جہاں ہر مذہب کے لوگ آزادی سے رہتے تھے۔ لیکن جب عباسی خلافت کا زور ٹوٹا اور مسلم دنیا چھوٹی چھوٹی کمزور ریاستوں میں بٹ گئی، تو القدس بھی فاطمیوں، سلجوکیوں اور مقامی سرداروں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن گیا۔ مسلم حکمرانوں کی اس انتشار نے صلیبیوں کو وہ دروازہ فراہم کر دیا جس کی وہ صدیوں سے تلاش میں تھے۔ جب اندرونی طور پر وحدت ختم ہو جائے تو باہر کی قوتیں حملہ آور ہوتی ہیں۔ وہ وقت قریب آ رہا تھا جب یہ مقدس شہر ایک قبیلہ اول تاریخ کی بدترین امتحان سے گزرنے والا تھا۔ مسجد اقصی کی دیواریں اس خاموش انتظار میں تھی کہ جب عیسائی یورپ کا غرور مذہب کی آڑ میں دنیا کی تاریخ کا سب سے خونی باب لکھنے کے لیے ان کی دروازے پر دستک دے گا، کیا مسلم دنیا اس طوفان کو روک پائے گی، یا پھر اس کی سب سے پیاری نشانی صلیبیوں کی ظلم و ستم کا شکار ہو جائے گی؟ یہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ تصور کیجئے وہ شہر جو صدیوں تک امن اور رواداری کی علامت رہا، اب ایک ایسی طوفان کی زد میں ہے جس کی بنیاد سیاسی حرص اور مذہبی جنون پر رکھی گئی۔ 11ویں صدی کا اختتام تھا اور مسلم دنیا چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر آپس میں لڑ رہی تھی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یورپ کی تاریخ گلیوں میں ایک تباہ کن فتنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ کیا مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے ایک بھی تلوار باقی نہیں تھی؟ یہ وہ دور ہے جب ایمان کی جگہ غفلت نے لے لی اور امت کی تاریخ پر سیاہی کا ایک گہرا دبا لگنے والا تھا۔ یورپ کی تیاری، پوپ کا اعلان اور جنونی ہجوم سنہ 1095 عیسوی میں فرانس کے مقام کلرمونٹ میں پوپ اربن دوم ایک انتہائی جذباتی اور اشتعال انگیز تقریر کی۔ اس نے یورپ کی جاگیرداروں، کسانوں اور سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم مشرق میں ہمارے بھائی تکلیف میں اور مقدس زمین کافروں مسلمانوں کی قبضے میں ہے۔ پوپ نے اس مہم کو جہاد کا عیسائی ورژن بنا کر پیش کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو بھی اس مقدس جنگ میں حصہ لے گا اس کی تمام گناہ معاف ہوگا اور اسے جنت کا ٹکٹ ملے گا۔ یہ لالچ مذہبی جوش اور زمین حاصل کرنے کی خواہش کا ایسا طریقہ تھا جس نے لاکھوں لوگوں کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ محض فوج نہیں تھی، یہ ایک بے قابو، بے نظم اور جنونی ہجوم تھا جو راستے میں لوٹ مار، قتل و غارت اور یہودیوں کی قتل عام کو اپنا فرض سمجھتا تھا۔ یہ انتشار صلیبیوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ ثابت ہوا۔ جبکہ مسلم حکمران اپنے تخت بچانے کی فکر میں تھے، مسجد اقصی کی تقدس جسے بچانے کا حلف ہر مسلمان نے لیا تھا، کسی بھی مقامی حکمران نے صلیبیوں کے اس طوفانی لہر کو متحد ہو کر روکنے کی کوشش نہیں کی۔ سنہ 1099 عیسوی میں صلیبی لشکر بالآخر یروشلم کی پسیلوں تک آ پہنچے۔ شہر پر اس وقت مصر کے فاطمی حکمرانوں کا کنٹرول تھا۔ اگرچہ فاطمی فوجیوں نے کچھ مزاحمت کی، لیکن ان کی قیادت کمزور تھی اور انہیں مسلم دنیا کے کسی دوسرے حصے سے کوئی مدد نہیں ملی۔ صلیبیوں نے طویل سیڑھیاں اور استعمال کر کے محاصرے کے برج شہر کی فصیلیں عبور کی۔ جمعہ 15 جولائی 1099 عیسوی کو وہ المناک دن آیا جب صلیبیوں نے شہر کا کنٹرول مکمل طور پر حاصل کر لیا۔ مسجد اقصی میں خون بہایا گیا۔ یروشلم کی فتح کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کی سیاہ ترین ابواب میں سے ایک ہے۔ صلیبیوں نے شہر میں داخل ہوتے ہی ایک وحشیانہ قتل عام شروع کیا۔ مسلمان، یہودی، حتیٰ کہ مشرقی عیسائی بھی ان کی غضب سے محفوظ نہ رہے۔ تاریخی ذرائع بشمول صلیبیوں کی اپنے مورخین کے مطابق شہر کی گلیاں خون سے لت پت ہو گئی
اور اس وحشت کا مرکز تھا مسجد اقصی۔ مسجد کے احاطے میں ہزاروں مسلمان پناہ لیے ہوئے تھے۔ صلیبی سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر مسجد میں داخل ہوئے۔ اور انہوں نے پناہ گزینوں کو اجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا۔ خون اتنا زیادہ بہا کہ صلیبیوں کی گھوڑوں کی ٹخنوں تک پہنچ گیا۔ صلیبی مورخ رابرٹ دی موٹک اور فلچر آف چارٹس نے فخریہ انداز میں ان خونریزیوں کی تفصیلات لکھی ہے۔ ان کے مطابق تقریباً 10,000 سے 15,000 لوگ چند ہی دنوں میں شہید کر دیے گئے۔ مسجد اقصی جو کعبہ کے بعد امت مسلمہ کا سب سے بڑا روحانی مرکز تھا، اب خون اور لاشوں کا ڈھیر بن چکی تھی۔ صلیبیوں نے تقدس کی اس مرکز کو نہ صرف خون سے نہلایا بلکہ اس کی بے حرمتی کی۔ انہوں نے مسجد اقصی کی بالوں کو اپنے گھوڑوں کا استبل بنا دیا اور قطبۃ الصغریٰ کی قیمتی سونے کو لوٹ کر یورپ بھیج دیا۔ اسلام کا پہلا قبیلہ اب دشمن کی ناپاک قبضے میں تھا۔ مسلم دنیا اس شرمناک شکست پر سکتے میں تھے، لیکن کیا کوئی ایسا شخص اٹھے گا جو اس ذلت کا بدلہ لے سکے؟ اس تاریخ دور اور پھر ابھرنے والی امید کی داستان۔ تصور کریں آپ کی سب سے مقدس جگہ، وہ قبیلہ جہاں نبیوں نے امامت کی، اب غیر ملکی طاقتوں کا استبل بن چکا ہے۔ یروشلم کی فتح کے بعد صلیبیوں نے مسجد اقصی کو مذہبی مرکز کی بجائے ایک فوجی چھاؤنی بنا دیا۔ اگلے 88 برس تک مسجد اقصی کی دیواروں نے ذلت، خاموشی اور انتظار کا وہ صبر دیکھا جو کسی عمارت کے حصے میں نہیں آیا ہوگا۔ اس تاریخ دور نے مسلم دنیا کو جھنجھوڑا اور اسی مٹی سے وہ کردار ابھرے جنہوں نے آزادی کی لو کو بجھنے نہیں دیا۔ یہ صدیوں پر محیط ایک اجتماعی آرزو کی داستان ہے۔ مسجد اقصی کی مکمل بے حرمتی اور تبدیلی صلیبیوں کی قبضے کے بعد، انہوں نے مسجد اقصی کی تاریخی اور روحانی شکل کو مکمل طور پر بگاڑ دیا۔ صلیبیوں نے قطبۃ الصغریٰ اس خوبصورت گنبد کو ایک گرجا گھر میں تبدیل کر دیا جسے وہ کہتے تھے۔ اس کے اندرونی حصے سے تمام اسلامی نشانات مٹا دیے گئے اور اس کے اوپر ایک صلیب نصب کر دی گئی۔ مسجد اقصی کی مرکزی ہال کو ایک رہائشی بیرک اور فوجی ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کر دیا گیا۔ سب سے بڑی بے حرمتی یہ تھی کہ اس کے نچلے حصے، جسے آج استبل سلیمانی کہا جاتا ہے، ان کو صلیبی گھوڑوں کے لیے باقاعدہ استبل بنا دیا گیا۔ اس پاکیزہ مقام پر جہاں ہزاروں مسلمانوں نے پناہ لی تھی اور شہید ہوئے تھے، اب ان کی دشمنوں کی گھوڑے باندھ جاتے تھے۔ صلیبیوں کا سب سے مشہور فوجی مذہبی گروہ نائٹس ٹیمپلر نے مسجد اقصی کو اپنا مرکزی دفتر بنا لیا۔ صلیبیوں کی قبضے کے بعد مسلم حکمران شدید شرمندگی اور بے عملی کا شکار تھے۔ بغداد میں عباسی خلیفہ کی حیثیت علامتی رہ گئی تھی اور شام و مصر کے حکمران چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ کئی سالوں تک حکمرانوں کی طرف سے کوئی ٹھوس کوشش نہیں کی گئی، لیکن عوامی سطح پر علماء اور مبلغین کی کوششوں سے یہ آواز کبھی نہیں دبی۔ دمشق اور بغداد کے مساجد میں جمعے کے خطبے جذباتی اپیلیں بن گئے، جس میں حکمرانوں کو ان کی دینی ذمہ داری یاد دلائی گئی۔ اس دور کے شعراء اور مورخین نے اپنی تحریروں سے مسلم عوام کی دلوں میں القدس کی آزادی کا جذبہ زندہ رکھا۔ یہ شعور کی جنگ تھی جو زمین پر لڑی جانے والی جنگ سے کہیں زیادہ اہم تھی۔ امائدین زندگی کا عروج مسجد اقصی کی آزادی کی تحریک کا پہلا حقیقی شعلہ کی صورت میں امائدین زندگی میں بڑھا۔ وہ موصل اور حلب کا ایک طاقتور اطابق حکمران تھا۔ وہ پہلا مسلم رہنما تھا جس نے صلیبیوں کو ایک سنجیدہ خطرہ سمجھا اور انہیں متحد ہو کر جواب دینے کی حکمت عملی بنائی۔ سنہ 1144 عیسوی میں امائدین زنگی نے صلیبیوں پر قبضہ کر لیا
یہ کہ سب سے اہم گڑھ رہا صلیبیوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اگرچہ عماد الدین زنگی القدس کی آزادی سے پہلے ہی شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے دو ایسی چیزیں چھوڑ دی جن کے بغیر صلاح الدین ایوبی کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ایک اتحاد کا تصور اور دوسرا ایک عظیم جانشین۔ نور الدین زنگی تیاری اور جذبے کی اپاری عماد الدین زنگی کی میراث کو ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے آگے بڑھایا۔ نور الدین زنگی ایک متقی، منصف اور انتہائی قابل رہنما تھے۔ انہوں نے القدس کی آزادی کو اپنی زندگی کا واحد مقصد بنایا۔ نور الدین زنگی نے فوجی طاقت اور سیاسی اتحاد کے ساتھ ساتھ روحانی تیاری پر بھی بہت زور دیا۔ انہوں نے اپنے فوجیوں اور عوام کی دلوں میں بیت المقدس کی محبت کو پھر سے تازہ کیا۔ نور الدین زنگی نے ایک دن کے لیے بھی القدس کو نہیں بلایا۔ تاریخی روایات ہے کہ انہوں نے ایک انتہائی شاندار ممبر پلپٹ تیار کروایا۔ یہ ممبر لکڑی کی ہزاروں باریک ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا اور اس پر قیمتی سونا اور چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ ممبر اس ارادے سے بنایا کہ جب القدس آزاد ہوگا تو وہ خود اسے مسجد اقصی میں نصب کرے گی۔ یہ ممبر آزادی کا ایک زندہ وعدہ بن کر دمشق میں 25 سال تک رکھا گیا۔ یہ مسلمانوں کو مسلسل یاد دلاتا رہا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ صلیبیوں کی قبضے کو نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ممبر کا وہ وعدہ مسلم دنیا کو یقین دلاتا رہا کہ آزادی قریب ہے۔ وہ عظیم ہیرو جو نور الدین زنگی کی ماتحت تیار ہو رہا تھا اب میدان میں قدم رکھنے والا تھا۔ وہ ہیرو جس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی تھا اور جو اپنے استاد کی خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تیار تھا۔ پچھلے 88 سالوں سے مسجد اقصی کی دیواریں انصاف کی پکار کر رہی تھی۔ ممبر کا وہ وعدہ جو نور الدین زنگی نے کیا تھا اب عمل میں بدلنے کو تیار تھا۔ تاریخ نے ایک ایسا ہیرو پیدا کیا تھا جو صرف جنگجو ہی نہیں تھا بلکہ اخلاق، حکمت اور عدل کا فکر بھی تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ صلیبیوں کی غرور کو خاک میں ملا دیا جائے۔ یہ صرف ایک فتح نہیں تھی، یہ امت مسلمہ کی روح کا دوبارہ جی اٹھنا تھا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر اور شام کے بکھرے ہوئے علاقوں کو متحد کر کے ایک طاقتور اسلامی سلطنت بنیاد رکھی۔ صلیبی ریاستیں مسلسل مسلمانوں کی معاہدوں کو توڑ رہی تھی اور حجاز کے قافلوں کو لوٹ رہی تھی۔ 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے شب مسجد اقصی آزاد ہو چکی تھی۔ جہاں صلیبیوں نے 1099 عیسوی میں شہر پر قبضہ کرنے کے بعد بلا امتیاز قتل عام کیا تھا، وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے انسانیت اور عدل کی ایک لازوال مثال قائم کی، کوئی قتل عام نہیں کی۔ صلاح الدین نے کسی بھی عیسائی شہری کو قتل نہیں کیا۔ عیسائیوں کو ایک مقررہ تاوان ادا کر کے عزت کے ساتھ شہر چھوڑنے کی اجازت دی گئی اور غریبوں کے لیے تاوان کی ادائیگی خود صلاح الدین ایوبی نے کی۔ مذہبی آزادی، عیسائیوں کو ان کی مذہبی مقامات پر عبادت کی آزادی برقرار رکھی گئی۔ فتح کے بعد مسجد اقصی میں سب سے پہلا کام خون کے دبے دھونا اور عطر و گلاب کے پانی سے اسے پاک کرنا تھا۔ 88 سال بعد پہلی بار اس مقدس مسجد میں نماز جمعہ ادا کی گئی۔ وہ ممبر جو نور الدین زنگی نے بنوایا تھا اسے دمشق سے لایا گیا اور نصب کیا گیا۔ ممبر کا وعدہ پورا ہو گیا۔ مسجد اقصی کی یہ آزادی محض ایک فوجی فتح نہیں تھی، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ایمان اور اتحاد ہی کسی بھی عظیم مقصد کو حاصل کرنے کی کنجی ہے۔ صلاح الدین نے یہ پیغام دیا کہ مسلمان جب بھی اپنے مرکز کو بھول جاتے ہیں تو ذلت کا شکار ہوتے ہیں، اور جب متحد ہو کر اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں تاریخ بدل دیتے ہیں۔ آج بھی مسجد اقصی نہ صرف ایک عبادت گاہ ہے بلکہ یہ مسلم دنیا کی وحدت کا پیمانہ ہے۔ اس کی حفاظت کا مطلب صرف ایک عمارت کی حفاظت نہیں بلکہ اس پوری روحانی و تاریخی وراثت کی حفاظت ہے جو تمام انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے۔
اس کی تاریخ ہمیں صبر، مزاحمت اور بالآخر فتح کا سبق سکھاتی ہے۔ مسجد اقصی کی یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوئی، یہ آج بھی ہماری ضمیر کو پکار رہی ہے۔ کیا ہم صلاح الدین ایوبی کی میراث کو زندہ رکھیں گے؟ آپ کو یہ تاریخی کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو یہ تحقیق پسند آئی تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ ہماری نئی نسل کو بھی اس عظیم تاریخ کا علم ہو سکے۔